عید الاضحیٰ کا بابرکت دن ہے۔ عید والے دن کی بڑی شان ہے، عید والے دن کا بڑا مقام ہے۔ عید والے دن اللہ پاک کے نورانی فرشتے ہر گلی میں تشریف لاتے ہیں، ہر چوک پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عید پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نورانی فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ عید کے اجتماع میں جب بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ پاک کے نورانی فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں، اور بندہ جب اجتماع سے فارغ ہوتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں لوگو مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ کہ تمہاری بخشش فرما دی گئی ہے۔ عید والے دن اللہ پاک بندوں پہ بڑا مہربان ہے جی۔ آج بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، یوم النحر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دن سارے ہی پیارے ہیں، اللہ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کے نزدیک عید والا دن ہے، عید قربان والا دن، یہ بڑا ہی پیارا دن ہے۔ اس دن کی بڑی شان ہے، اس دن کا بڑا مقام ہے، اس دن کی بڑی عظمت اور بڑی رفعت ہے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ عید الاضحیٰ کا دن عنایت فرمایا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید قربان والے دن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے جانور کا، قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ پیارا عمل ہے آج کے دن کے اندر۔ بے شک قربانی اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں بہت بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں بہت بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ صدیوں پہلے آج کا دن تھا، مینا کی وادی تھی، اللہ کے آخری نبی، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے بہت بڑی قربانی پیش فرمائی۔ آخری نبی ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کر بہت بڑی اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش فرمائی۔ کسی عاشق نے کہا تھا نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی، مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے اسلام کی شوکت ہے قربانی، قربانی کی بڑی شان ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی پیش فرما رہے تھے کتنے لاکھ وہاں پہ موجود تھے، کتنے کروڑ آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں، کتنے وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے،
کتنے اخبار کی رپورٹ تھی وہاں پہ، یقیناً وہاں اس وقت کچھ نہیں تھا، ایک بلند شان والے والد اپنے بلند شان والے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہے تھے۔ کمال کی بات دیکھیے، وہ باپ بیٹا دنیا سے الگ ہو کر تنہائی کے اندر اللہ کی اطاعت کے اندر مصروف تھے۔ رب کائنات نے بالکل تنہائی کے اندر ان کی قربانی قبول فرمائی، اور رب نے ان کو اتنا اجر عطا فرمایا۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت ابراہیم کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں، آج زمانے بیت گئے، صدیاں گزر گئیں، حضرت اسماعیل کی قربانی آج بھی روز روشن کی طرح چمک رہی ہے۔ حضرات گرامی دیکھیے، حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ عید والے دن جس طرف آپ نظر دوڑائیں گے، ہر طرف سنت ابراہیمی آپ کو روز روشن کی طرح دکھائی دے گی، اور مسلمانوں کا جذبہ اور اس سنت پہ اخلاص کے ساتھ لوگ عمل کرتے نظر آئیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کر دیا۔ آپ چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، چھری نہ چلی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ابراہیم بے شک آپ نے سچ کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا مجھے اللہ کا حکم آیا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے تجھے ذبح کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کوئی طویل نہیں بیان کی کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، پوچھا بھی نہیں کیوں۔ آپ نے جب کہا نا اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے کہا ابا جان جس طرح رب کی مرضی اسی طرح میری مرضی، ابا جان جس طرح آپ کی مرضی اسی طرح میری مرضی، ابا جان چھری تیز کر کے چلائیے گا، ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، ابا جان مجھے الٹے بال لٹائیے گا، چھری تیز کر کے چلائیے گا۔ آج جس نازک دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آج ماں باپ کی قدر نہیں کی جاتی۔ انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے آگے اپنے باپ کے سر جھکا دیا۔ آج کا نوجوان غور کرے، میں اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی بات مان رہا ہوں یا نہیں مان رہا، ان کی خدمت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ماں باپ کی قدر کیجیے گا، دنیا کے اندر یہ دو ایسی نعمتیں دوبارہ واپس نہیں ملتی۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان چھری تیز کر کے چلائیے گا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، مجھے الٹے بال لٹائیے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے اطاعت کمال فرمائی، اور اللہ پاک کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ابراہیم نے چھری چلا دی، ہم نے ترجمہ قرآن کی آیت کا، ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ آگے اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا صلہ دیتے ہیں۔ ایسے آپ کی توجہ ہو تو بڑا بلند آپ سبحان اللہ فرما دیں گے، کتنی شان ہوگی حضرت ابراہیم کی جن کو سلام اللہ رب العالمین بھیج رہا ہے۔ قرآن کے اندر سلام علی ابراہیم، سلام حضرت ابراہیم پر۔ پتہ چلا جو قربانی اللہ دیتے ہیں پھر انہیں رب کی طرف سے سلام بھی آتا ہے۔ جو قربانیاں دینا جانتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انہیں امامت کا منصب اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو کائنات کا امام بنا دیا، اور اس امت کو حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم نے ایسی قربانی پیش فرمائی۔ حضرات گرامی آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ عزت چاہیے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے، پوری دنیا لگ جائے کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی، پوری دنیا لگ جائے کسی کو عزت نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو، پوری دنیا لگ جائے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کر سکتی، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے۔
اور پوری دنیا لگ جائے کسی کو عزت دینے کے لیے، اللہ ذلیل کرنا چاہے تو دنیا اس کو ذلت سے بچا نہیں سکتی۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ فرعون ہلاک ہو گیا، کتنی جنتا تھی اس کے ساتھ، کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ، کتنے نوکر چاکر تھے اس کے ساتھ، لیکن کوئی بچا نہ سکا۔ کیوں؟ اللہ نے ذلیل کیا۔ نمرود وہ بادشاہ کہ اتنا اس کے اندر تکبر آیا کہ پہلے جو بھی بندہ آتا اس کو کہتا کہ سجدہ کر مجھے، ہیں جی، لوگ سجدہ کرتے، پھر اپنی حاجت پیش کرتے۔ اللہ نے کیسا ذلیل کیا، سب سے چھوٹی مخلوق مچھر کو بھیجا، مچھر اس کے دماغ کے اندر گھسا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے ذلیل کیا، ہوا کیا؟ جو پہلے لوگ آ کے کہتا تھا سجدہ کرو مجھے، وہی لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں 10 جوتے مارو میرے سر کے اندر، ہیں جی۔ پھر وہ جتنے سال جیا نا، ہر وقت 24 گھنٹے جب اس کے سر میں جوتا پڑتا رہتا تھا اس کو آرام رہتا تھا درد کا۔ اس کے خدائی دعویٰ کرنے کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اسے کبھی درد سر بھی نہیں ہوا تھا، ہاں جی۔ اس لیے یہ جو بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اذیت آتی ہے، اس پہ صبر کریں اور اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھیں۔ یہ بیماری گناہ دھونے کے لیے آتی ہے۔ حضرات گرامی، عزت چاہیے اللہ کے پاس ہے، شہرت چاہیے اللہ کے پاس ہے۔ شہرت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ پاک۔ قبولیت چاہیے اللہ سے ملے گی۔ لہٰذا ایمان والو، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کا چرچا کر دیا، تم بھی سراپا اخلاص بن جاؤ، دنیا آخرت کی ساری بلائیاں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائیں گی، دنیا آخرت کی ساری بلائیاں تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ حضرات توجہ جی، علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دیں، نمرود کی آگ میں جانا قبول کیا۔ توجہ ہے جی آپ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، نمرود کی آگ میں جانا قبول کیا، راہ خدا میں اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، اپنے شہزادے اور زوجہ کو ایک بیابان جنگل کے اندر چھوڑ آئے۔ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ اپنی بیوی اور بچہ بیابان جنگل کے اندر چھوڑ آئے۔ کیوں چھوڑا؟ رب کا حکم تھا، رب راضی ہو جائے، ہیں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ فرما برداریوں کا سب سے بڑا انعام آپ کو یہ دیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، آپ حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، وہ جو ہر باطل سے جدا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ محبوب ابراہیم علیہ السلام کے جو طور طریقے ہیں، جو کام ہیں، ان کی پیروی کریں۔ حضرات گرامی، یہ احسان والوں کی جزا ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محسن ہیں، آپ کو بے مثال ایسی چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ احسان دین میں ایک درجہ ہے، ایمان، اسلام اور احسان یہ دین کے اندر درجات ہیں۔ آج کے دن سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ قربانی۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب تم ذبح کرو تو اس میں بھی احسان اور بلائی کو ملحوظ خاطر رکھو، چاہیے کہ چھری تیز کر لو، اپنے ذبیحہ جانور کو راحت پہنچاؤ، پھر ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ ذبح کے وقت جانور پہ کیسے رحم کرنا ہے؟ اللہ پاک کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کریں تو نرمی کے ساتھ، پھر اپنی موت کو یاد رکھیں کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک بچھڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا،